اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا ہے اللہ کے رسول آپ قیامت کے دن اپنی امت کو کس طریقے سے پہچانیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنی امت کو ان کے چہروں سے اور وضو کے وجہ سے جو اعضاء دھلتے رہتے ہیں ان کے اوپر جو نور ہوگا میں اپنے امت کو اس نور سے پہچانوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں۔ ناظرین، نور کے حاصل کرنے کے اسباب کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ ایک تاریکی میں ہے کہ خوشخبری دو ان لوگوں کو جو تاریکی میں مسجدوں کو جاتے ہیں، اس سے مراد یہ عشاء اور فجر کی نماز کا اہتمام جو کرتے ہیں ان کے لیے نور ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو سورہ کہف کا اہتمام کرے گا اس کے لیے نور ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو 5 وقت کی نماز کی حفاظت کرے گا۔ وہ مسند احمد کی روایت ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر کی ہے کہ جس نے اپنی 5 نمازوں کی حفاظت کی یہ نماز قیامت کے دن نور بن کر ظاہر ہوں گی، اور جس نے ان 5 نمازوں کی حفاظت نہیں کی ان کا حشر فرعون، حامان اور قارون کے ساتھ میں ہوگا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں مولانا۔ جی جی عزیزان گرامی، آپ یاد رکھیے یہ نور اس دنیا کے نور کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ جب حشر کا میدان بپا ہوگا اور عام نامال دیے جائیں گے، نتائج سامنے ہوگے، گہرا اندھیرا ہوگا، پل صراط کو جو ہے پار کرنا ہوگا، اس وقت جس نور کی ضرورت ہوگی اس نور کی یہاں بات کی جا رہی ہے۔ اور اس نور کے لیے جو ہے مختلف احادیث میں اور بہت ساری چیزیں آئی ہیں، جس میں سے کچھ چیزیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب حج اور عمرہ کے بعد ہم جو اپنے بال منڈاتے ہیں تو ایک ایک بال کی بدلے میں اللہ تعالیٰ مومن کو جو ہے نور عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید کی ایک ایک آیت پڑھنے پر اللہ تعالیٰ یہ بھی روایت۔ نور عطا فرمائے گا۔ جہاد میں تیر چلانے والے کو جو ہے اللہ تعالیٰ نور عطا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث مولانا وہ بھی آتی ہے کہ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا جی اس کے حصے میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نور لکھے گا، اور خاص طور سے درود کا اہتمام جمعے کے دن کرنا چاہیے۔ اور ایک خاص حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظلم، جی فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم کرنے سے بچو کیونکہ ظلم جو ہے قیامت کے دن کا اندھیرا ہے۔